ایک ایسی بیماری جس کو بندہ پہچانے ہی نہ اور وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ رہنا، اپنی تقدیر کو برا کہنا اور گالی دینا، یہ بندے کو غفلت کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتی ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ اللہ العزیز ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں اور اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ بیماری ایونچولی بندے کو ناشکرہ بنا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے، اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ انسان 4 اسٹیٹس میں کسی ایک اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ اس کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، یا مشکلات آتی ہیں، یا اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا اپنی منمانی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر بندے کے رسپانس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بندہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور غم میں صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، جن میں سے یہ کہنا کہ میں تو یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، وائی می، ایسا کیا کر دیا میں نے جو میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ غصہ، پریشانی اور شکایت کرتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں کہ کاش میں نے کوئی اور ایکشن لے لیا ہوتا، یعنی کاش میں اس وقت انویسٹمنٹ کر لیتا، اگر میں گاڑی گھر سے نہ نکالتا اس وقت تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور بہت بڑی علامت اس بیماری کی یہ ہے کہ آپ کے کسی جاننے والے کے حالات پہلے اچھے تھے اور اب اس کا گھر، گاڑی، سب کچھ چلا گیا۔ پہلے صحت تھی اور اب بیماری آ گئی، اور آپ کہیں اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، حالانکہ آپ نہیں جانتے یہ غربت اور بیماری اس کا جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ دے یعنی نیکی کے کام، اس کے لیے کوشش کرتے رہو۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، اللہ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارنا۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ إِنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، اور اگر کوئی مصیبت تم پر آ جائے تو یہ مت کہو کہ میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ جو چاہے کرتے ہیں، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے آپ کو سکون تبھی آتا ہے جب اللہ سے آپ محبت کریں، اور اللہ سے محبت تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اللہ کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ آپ جان لیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ علم سے جڑ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اپنی پریشانی تنگ کرے، اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ ہمارے نبی کو کتنا آزمایا گیا، شاید کسی اور کو ویسے نہیں آزمایا گیا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی والد فوت ہو گئے، والدہ بھی چلی گئیں جب آپ کی عمر 6 سال تھی، پھر دادا سے جدائی، اپنے ہی لوگوں نے جھوٹا، جادوگر، گالیاں دیں، اذیت پہنچائی، پتھر پھینکے، بوائیکاٹ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی جن میں آپ کے دوست اور ریلیٹیوز شہید ہوئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو بے حد محبت تھی، 25 سال کے بعد وہ بھی چلی گئیں۔ ساری اولاد کو اپنے سامنے دفن ہوتے ہوئے دیکھا سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ کتنی دفعہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی۔ آپ جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ بھی آپ کو یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اف بھی کہا ہو، بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا۔ طائف کے موقع پر بھی جب ان کو لہو لہان کیا گیا، ان کو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، انہوں نے بد دعا کرنے کی بجائے ان لوگوں کے لیے دعا کی۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اور سمجھ میں نہ آئے، جان لیں اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری یا پریشانی مسلمان پر نہیں آتی یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نعمتوں پر غور کرنا شروع کر دیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ہم سے کم نعمتیں ہیں۔ اس سے امید ہے کہ ہمارے اندر شکر کی کوالٹی آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ صحیح سلامت اور صحت مند ہے، اس کے اوپر چھت ہے اس کے سر ڈھانپنے کے لیے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہے، یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خیر اس کے پاس ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں تاکہ وہ صبر کرے، جس سے اس کا جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔